ہاں پر زبر ہے، اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے میم، اور میم کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، زا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کسر جسے کہا جاتا ہے۔ آگے ہے میم، میم مشدد ہے، پھر آ گیا شین، شین بھی مشدد ہے، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ، اس کے نیچے بھی تنوین کسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو تجوید کے ساتھ حرف بہ حرف سیکھنے کی سیریز ہماری چل رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی تجوید کلاس میں سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 کو ہم نے حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ آیت نمبر 10 پر غور کریں۔ لفظ ہمازن، ہاں کو آپ دیکھیں، ہاں پر زبر ہے، اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے میم، اور میم کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، زا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کسر جسے کہا جاتا ہے۔ آگے ہے میم، میم مشدد ہے، پھر آ گیا شین، شین بھی مشدد ہے، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ، اس کے نیچے بھی تنوین کسر ہے۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو مشدد حروف اور تشدید کی بہت کثرت ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ آیت ہر شخص آسانی سے رواں طریقے سے پڑھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر صحیح تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ اس میں بہت ساری غلطیاں کر جائیں گے۔ اسی طرح اس سے اگلی جو آیت ہے، اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے منع۔ اب اس کے اندر کتنی تشدید ہے؟ پہلا میم ہے وہ بھی مشدد ہے، اس کے بعد نون ہے یہ بھی مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے متصل جو اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے، اگلے لفظ کا پہلا حرف وہ بھی مشدد ہے۔ یہ آیت بھی اپنی ساخت کے لحاظ سے تشدید اور مشدد حروف کی کثرت رکھتی ہے۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق تلفظ ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان دونوں آیات کو گرامر کے ساتھ ہجوں کے ذریعے سے حرف بہ حرف پڑھنا سیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے رواں تلاوت میں ان آیات کو تجویدی قواعد کے مطابق کس طرح صحیح طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے سبق کو آخر تک ضرور سننا ہے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا میم زبر ہم، میم زبر ما، ہا کو آپ میم سے ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ہم ما، میم کے بعد چونکہ الف ہے کھینچ بھی لیں گے، زا میم سے، اور میم شین سے، اور شین الف مدہ کے ساتھ۔ یہ چاروں حروف آپس میں ان کا پیچ اپ ہوگا، اور یہ ان کو ایک ہجے کے ساتھ آپ نے جوڑ کر پھر پڑھنا ہے۔ تو اس میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو انہیں آپس میں پیچ اپ کر کر اور ہجے جوڑ کر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اب ذرا سنیے گا۔ زا میم دو زیر زم، میم شین زبر مش، شین الف مد زبر شا، ہمازم مشا، حمزہ دو زیر ان، ہمازم مشائن۔ یہاں دیکھیے آپ، چھوٹی سی میم لگی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، اور پھر اگر پڑھتے بھی ہیں تو غلطی کر جاتے ہیں۔ جب تنوین ہو، اگلا حرف با آ جائے، تنوین اور اگلا حرف با، یہ دیکھیں با نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جب تنوین کے بعد لفظ با آ جائے، وہاں آپ نون کی آواز کو میم کی آواز سے چینج کر کے پڑھتے ہیں، اور اس چینجنگ کی وجہ سے یہاں چھوٹا سا میم لگا دیا جاتا ہے، جو یہاں آپ کو دو لفظوں کے درمیان میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں کس طرح سے اس کی آواز نکلے گی اب ذرا دیکھیے گا۔ ہمازم مشائم بھی، دیکھیں آواز کیا نکل رہی ہے؟ ام بھی، حالانکہ آواز کیا ہونی چاہیے تھی؟ مشائن، کیونکہ تنوین کی آواز نون کی آواز ہوتی ہے، تو مشائن، حمزہ دو زیر ان، لیکن ہم کیا آواز نکال رہے ہیں؟ مشائن۔ یہ کیا وجہ ہے کہ تنوین کے بعد جب لفظ با آ جاتی ہے تو وہاں آواز چینج ہو جاتی ہے میم کی طرف، اور اسے تجوید کی زبان میں اقلاب کہا جاتا ہے۔ اس اقلاب کی علامت کے طور پر چھوٹا سا میم لگا دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بینمیم۔ اس کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں دو میم ہے اور ان کے درمیان میں ایک ہے یا ساکنہ۔ تو دو میم کے درمیان میں جب یا ساکنہ آ جائے تو وہاں غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ آخری میم کی آواز کو لوگ ظاہر نہیں کر پاتے۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟
बीनमीन, बीनमीन, इस तरीके से नून की आवाज निकालते हैं, मीम की नहीं निकालते, जबकि यहाँ दुरुस्त आवाज आखिर में आपने मीम ही की निकालनी है। किस तरह से पढ़ेंगे? बीनमीम, बीनमीम। अब पूरी आयत मुबारका को सुन लीजिए। हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम। उम्मीद करता हूँ सूरह कलम की आयत नंबर 11 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। सूरह कलम की आयत नंबर 12। तशदीद और मुशद्दद हरूफ की कसरत की वजह से इस आयत को भी पढ़ना आसान नहीं है, तो चलिए इस आयत मुबारका को भी ग्रामर के साथ पढ़ना सीख लेते हैं। मीम नून जबर मन, नून अलिफ जबर ना, मन्ना, आइन लाम दो जेर इल, लाम लाम जेर लिल, मन्ना लिल, खोया जबर खोई, रा जेरी, मन्नाइल लिल खैरी, मीम आइन पेश मुअ, ता जबर ता, मुअता, दाल दो जेर दिन, मुअतदिन, मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन, हमजा जबर आ, ता या देर सी, असी, मीम दो जेर मिन, असीमिन, मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम। ये था आज का हमारा सबक। सूरह कलम की आयत नंबर 11 और 12 को आज के सबक में हमने हरफ ब हरफ तजवीद के साथ पढ़ना सीखा। अल्लाह करीम से दुआ है कि इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।